وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. مل کے پڑھیے صلی اللہ کل کا جو دن گزرے وہ خلیفہ ثالث
جانشین رسول میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے انتہائی پیارے حیامہ والے تے شرما والے تے سخاوت تے پیکر حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ. اگر یہ آکھا جائے کہ محسن اسلام تو بالکل بجائے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ نے یوم شہادت کا گزرے ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ پاک وچ آج اسی انشاءاللہ عقیدتاں تے محبتاں دا خراج پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکار عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ سانو سارے دین و دنیا دیاں بھلائیاں اور دارین دیاں سعادتاں عطا فرمائے. حضرات گرامی قدر قرآن پاک کے 26ویں پارے دے وچوں میں ایک آیت مبارکہ تھوڑے سامنے تلاوت کی ہے اور یہ حضرت عثمان دی پاک شان ہے. حضرت عثمان وہ صحابی ہے کہ جن کی وجہ تو اللہ پاک نے 1500 صحابہ کو اپنی رضا دی سند عطا فرمایا اور جن کی قدر و منزلت رسول اللہ دے نزدیک اتنی ہے اسلام دے اندر انہاں دی قدر اتنی ہے کہ جب خبر پھیلا دی گئی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے انہاں دی شہادت کے بدلے واسطے 1500 صحابہ تو غیب نہیں اور سرکار نے فرمایا کہ اسی انہیں عثمان کا بدلہ لواں گے تو 1500 صحابہ اور جنہاں دے وچ حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا اور دیگر جلیل القدر صحابہ 1500 صحابہ دی بیعت کا مقصد حضرت عثمان سے خون کا بدلہ. آپ اندازہ کر لو کہ حضرت عثمان دی اسلام دے نزدیک کتنی قدر و منزلت ہے. آپ دے خون دے کتنا مقام آپ دے خون دی نبی پاک دے نزدیک اہمیت آبادی گرامی قدر اور پھر حضرت عثمان دی یہ وہ شان ہے کہ جدا آپ یقین جانو ان اگر کہہ لو کہ اس شان ہے آپ بے مثال ہیں تو بالکل حقیقت ہے کہ آپ موجود ہی نہیں موقع پہ ہی موجود نہیں اور نبی پاک علیہ السلام اپنے دستے مبارک ذرا کرم دینا اپنے دستے مبارک حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے سرکاری شہاد جد عثمان یہ عثمان کا ہاتھ ہے. 1400-1500 صحابہ تو بیعت لینے تو بعد پھر حضور حضرت عثمان کی بیعت لیتے ہیں اور فرماتے ہیں ہاتھ جد عثمان یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور پھر اسے اپنے ہاتھ پہ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اب میں اپنی طرف سے حضرت عثمان کی بیعت لے رہا ہوں. حضرت عثمان کے خون کی قدر بھی دس دیتی نال خبر بھی دے دیتی کہ میرا عثمان زندہ ہے کیونکہ اگر زندہ نہ ہوتے تو میں بیعت ہونا نہیں نہ سمجھے کیونکہ زندہ کی بیعت نہیں ہوتی. حضور نے حضرت عثمان کی قدر و منزلت بھی امت کو بتا دی اور ساتھ ساتھ اپنے دستے مبارک سے حضرت عثمان کی بیعت لی اور یہ بھی بتا دیا کہ میرا عثمان زندہ بھی. اب دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا سنو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اے محبوب البتہ تاکید اللہ راضی ہو گئے ہیں انہاں مومناں دے نال اذ یبایعونک جڑے تواڈے بیعت کردے پے سن تحت الشجرہ تے درخت دے تلے اللہ انہاں سارے نال راضی ہو گئے فعلم ما فی قلوبہم تے اللہ انہاں دے دلاں تو بھی واقف ہے علم اصلیت دی مالک مینوں پتہ ہے کہ انہاں دے دل وچ ایمان ہے کہ نہ ہی انہاں کے جا کے بدلنا ہے نہ انہاں کے جا کے پھرنا ہے. تو میں کسے کوئی سند دئیے ممکن ہے وہ سند تے قائم نہ رہے تے جنہاں نوں رب سند دے معلوم ہویا اللہ ایویں دیندا نہیں جدوں تک رب دے علم وچ نہ ہوئے کہ انہیں آخر تک قائم رہنا ہے دیتے
وہ بعد پھر گئے انہاں دے دل جناب والا وہ بیمار سنواز اللہ انہاں بدبختاں دے اپنے دل بیمار نے سند دین والا رب ہوئے یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ غلط بندیاں نو اللہ سند دے دے معلوم ہویا انہاں نو جنہاں نو رب سند دتی ہے وہ پاک نے جڑے سند تے اعتراض پہ کردے نے وہی ولی نے پلید وہ نے جڑے اج تک اعتراض کر رہے ہیں ورنہ جنہاں نوں رب سند دے دے رضا دی توجہ ہے سبحان اللہ کو اونچی آواز گرامی کر رضا دی سند بھی دتی تے نال اے بھی فرمایا جو انہاں دے دل وچ آئی وہ اللہ جاندا ہے اور قربان جانا عثمان غنی دی یہ وہ فضیلت ہے جدا کون کوئی جواب نہیں مسلمانوں میرے نبی نے فرمایا اے میرے عثمان دا ہاتھ اپنے ہاتھ میں عثمان دا ہاتھ قرار دیتا اور پھر اپنے ہاتھ نال حضرت عثمان کی بیعت کی تھی اللہ نے کی فرمایا اللہ نے فرمایا بابو نتیجہ کٹو عثمان غنی دا ہاتھ نبی دا ہاتھ سارے بولو نا ذرا عثمان غنی دا ہاتھ نبی دا ہاتھ نبی دا ہاتھ اللہ دا ہاتھ نبی دا ہاتھ اللہ دا ہاتھ پھر حد اوسط جناب گراؤ تے نتیجہ کی نکلیا عثمان دا ہاتھ ہی اللہ دا ہاتھ نبی دا ہاتھ عثمان دا ہاتھ سرکار کہنے عثمان دا ہاتھ وہ ہاتھ سرکار دا اگر عثمان دے ہاتھ نو اپنے ہاتھ نو نبی پاک عثمان دا ہاتھ قرار دین کہ اللہ تعالی رسول دے ہاتھ نو اپنا ہاتھ قرار دے نتیجہ واضح جدا ہاتھ رب رب ہاتھ آگے جدا ہاتھ رب رب حضرت عثمان غنی دے ہتھاں دا صدقہ ساڈے ہتھاں دے وی عزت تے وقار میرے کے پڑھوا والے بلند کیوں کہ اسی نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں آج صاحب کو نہ دے غلام ہیں محبت نال کرو جتے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکے جتے ہاتھ رب اپنے جتے ہاتھ اس واسطے میرے نبی نے اپنے دست مبارک حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کے عثمان پاک نے بیعت لئی میرا ویر کے سورج نہ چھکو منہ اپنا خراب ہوتا ہے سورج کا کچھ نہیں بگڑتا حضرت عثمان کا کی بگڑنا ہے جنا ہاتھ مصطفیٰ مسجد نبوی دی زمین خریدن میں جلیدہ عیسیٰ میرے روما خریدن میں جلیدہ شیر بلکہ سارا آپ خریدنا مدینہ شریف کو باہر
میں حیران ہو گیا آقا کھاری کھواں دے وچ تہاڈا لعاب جائے تے میٹھے ہو جان تے مدینے شریف دا کسے کنویں دے پانی نو لعاب سٹ کے تے میٹھا کر دیندے یہودی کو خرید کران دی کی ضرورت جنہاں دا لعاب مسلمانوں کھارے کنویں دے وچ پڑے تے میٹھے ہو جان انہاں نوں کی ضرورت ہے 18,000 درہم خرچ کرا یہودی دا کنواں خرید کرن دی مسلمانوں صرف اور صرف میرے نبی لوگاں نوں دسنائے جاندے سن او مسلمانوں میرا عثمان میرے دین دا بھی محسن ہے میرے غلاماں دا بھی محسن ہے اونچی آواز نہ عظمت حضرت عثمان نوں دینا مقصود سی تاکہ میرے عثمان نوں عظمت مل جائے جدوں 18,000 روپیہ بھر کے کنواں خرید کے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ آئے تے عرض کیتی یا رسول اللہ میں سارا کنواں اللہ دے راہ تے وقف کر دتا میرے نبی دا چہرہ انور 14ویں دے چند تو بھی زیادہ چمکن لگا تے میرے نبی فرمایا لوگو میرے عثمان نے میں محمد کو جنت خرید کر دی ہے سبحان اللہ کہہ رہا اونچی آواز سے کہہ رہا میرے عثمان نے میرے کو جنت خرید کر لی جنت جانا چاہتے ہو حضرت عثمان دا حیا کرو کیونکہ جنت عثمان نے خرید کی دی ہوئی ہے جیڑا کوئی چیز خرید کر لے وہ دی ملک ہوندی ہے حضرت عثمان نال دشمنی پا کے یہ جنت کوئی جا سکتا ہے معلوم ہے جنت وہ نہیں جانا ہے جیڑا نبی پاک دی اولاد دا بھی غلام ہے اصحاب دا بھی غلام ہے اے مدنی تو کر لے من بڑے سونے نے صحابہ حضور نبی پاک رحمت للعالمین کوئی شک ہے بولو تو صحیح جڑے عمل وچ امت دی خیر ہوندی ہے نبی پاک کو لازم فرماتے کیونکہ امت دے حریص رؤوف الرحیم نے ہر وہ کام نبی پاک کرتے ہیں جدے وچ امت دے کرم ہوے رحمت ہوے فرمایا صحابہ تواڈے تے حج فرض ایک صحابی کھڑا ہویا میں عرض کی یا رسول اللہ ہر سال فرمایا جی میں کہہ دیندا تے ہر سال فرض ہو جاندا لیکن میں آکھنا نہیں سی کیونکہ میری امت نو تکلیف ہوندی اور میں اپنی امت دی تکلیف برداشت کر سکدا ہی نہیں میری سرکار فرمایا نماز پڑھن تو پہلے وضو دے نال مسواک کریا کرو ایک صحابی کھڑا ہویا یا رسول اللہ ہر نماز نال فرض ہے فرمایا نہیں فرض نہیں اگر میں ہاں کر دیندا تے فرض ہو جاندا لیکن میری امت کو تکلیف ہوے گی کہ جس وچ میری امت کو مشقت ہوئے میں محمد نے وہ کام کدے کیتا ہی نہیں اونچی آواز نال آکھو سبحان جس وچ امت دی مشقت ہوے رسول اللہ کا کام نہیں کرنا کہہ دے من تو فرض ہے لیکن نہیں کرتے میری امت تکلیف ہے میری امت کو مشقت آ جائے ساری زندگی کام ہو کتنے جدے وچ امت واسطے رحمت تے خیر ہے سبحان اللہ تو پھر بھی امت پر نہیں کرنا نمازاں پڑھا ساڈی خاطر بار بار مڑ مڑ کے گئے 5 معاف کران دے آئے 45 معاف کرا کے 5 رکھیاں کدے واسطے جے بنا لے کے امت تکلیف میں چاہ جائے گی اس واسطے 9 چکر لا کے 45 معاف کرا کے 5 بچائیاں
واسطے کہ میری امت کو پڑھدیاں تکلیف نہ ہوئے قربان جاواں مدینے والے یہ سارے تیرے کرم دیاں بہاراں نے مہربانی دیاں بہاراں نے توجہ فرمائیے تو ہر وہ کام جہدے وچ خیر رسول امت واسطے کرتے ہیں جنازیاں دا مسئلہ رہ گیا اللہ نے قرآن میں فرمایا وصلی علیہم ابو جدوں کوئی تہاڈا غلام فوت ہو جائے اودے تے جنازہ پڑھو کیونکہ تہاڈا نماز پڑھنا اودے واسطے سکون ہے مسلمانوں محبوب دا ہر کام امت دی رحمت تے خیر واسطے وے ایک جنازہ مدینے وچ آیا نبی پاک دے سامنے پیش کیتا گیا عرض کیتی وارثا یا رسول اللہ جنازہ پڑھاؤ میرے نبی فرمایا میں نہیں پڑھاواں گا میں نہیں پڑھاواں صحابہ کرام وہ جڑے بارے سان اس میت انہاں بھی آکھیا تے دوجے صحابہ نے بھی آکھیا حضور پڑھاؤ اے بھی جنازہ کیوں نہیں پڑھاندے میرے نبی فرمایا میرے غلاموں یہ میرے عثمان نال بغض رکھدا ہے تے جڑا میرے عثمان دا دشمن ہوے میں محمد دا جنازہ نہیں پڑھاواں گا جو ہے جی اللہ اکبر جنہ دین واسطے مسلمانوں غزوہ حنین دے موقع جنہوں جیش الاسرت آکھیا جاندا اس موقع عثمان غنی نے ہزاراں اونٹ سامان میں لدے ہوئے کمری والے دی بارگاہ پیش کیتے ہزاراں اشرفیاں سونے دیاں حضور دی بارگاہ میں پیش کیتیاں نبی پاک اشرفیاں نو جناب اپنے دستے مبارک دے نال انہاں اشرفیاں دے اوتے ہاتھ بھی پھیرتے پے نے تے نال اے بھی کہندے نے اج تو بعد میرا عثمان جو عمل بھی کرے اونوں کوئی عمل نقصان نہیں دے گا اللہ نے اینا قبول کر لیا ہے عثمان اللہ نے اینا قبول کر لیا حیا والا شرما والا نبی پاک علیہ السلام دا غلام پنجویں نمبر تے آپ مسلمان ہوئے اکبرین سابقین وچوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ عثمان نے 2 مرتبہ میرے کو جنت خرید کی تھی میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی دا جنت وچ کوئی نہ کوئی ساتھی ہوئے گا جنت وچ میرا ساتھی میرا عثمان ہوئے گا سبحان اللہ جنت وچ میرا ساتھی اچھی بولو میرا عثمان ہوئے گا 2 بیٹیاں جگہ بعد دیگرے نبی پاک نے حضرت عثمان دے نکاح وچ دتیاں تے جدوں دونوں فوت ہو گئیاں میرے نبی فرمایا میرے عثمان کہ میریاں 40 بیٹیاں ہوندیاں میں تیرے نکاح وچ دے دیندا جگہ بعد دیگرے او عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تے جدوں مولا علی تے بی بی زہرا دی شادی دا ٹائم آیا اور ذرا سنو اس وچ بھی ذرا سنو حضرت عثمان دا کارنامہ حضرت مولا علی کو پیسے کوئی حق مال دین دے پیسے مولا علی پریشان نے حضرت عثمان پوچھا کی مسئلہ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی میں اپنی شہزادی زہرا دا رشتہ تینوں دینا شادی دین بنام کر دے میرے کو پیسے کوئی فرمایا کوئی ٹینشن نہیں حضرت علی کہ یار میری زگاہ جڑی پہن کے میں جنگا میں جلانا اے میں بھی جلانا حضرت عثمان آکے بیچ دیو لیکن کسی دوسرے نو نہیں مینو حضرت عثمان نے خرید کر لی 4000 درہم مولا علی نے حضرت عثمان کو بیچ دیتی آپ نے درہم بھی دے دیتے ٹھیک ہے نا پیش کر دیتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں درہم پیش کیتے نال زرا بھی پیش کر علی پاک فرمایا عثمان یہ تو میں تمہیں بیچ چکا فرمایا بیچنا کوئی نہیں لینا مقصد کوئی نہیں کہ میں انہیں ملنا تسی لینے کوئی نہیں سن میں آکھیا میرا بھی حصہ آ جاؤ سید زادے ہو
خرید کی تھی، اللہ اکبر، مصلا خرید کی تا چکی، سرکار نے پھر بی بی زہرا نو عطا فرمائی، یہ حضرت عثمان دا اللہ اکبر خیرات دے لنگر کام آیا تو پتہ چلیا آپس میں نبی پاک نے صحابہ ان ملے ہوئے نے جو شکر دے دودھ ملے ہونے جنہاں نام مراد صحابہ اکرام دی آڑ لے کے آدھے بیت تے حملہ کرے اور دین دا غدارے جنہاں آدھے بیت دی آڑ لے کے صحابہ تے حملہ کرے وہ بھی غدارے دینے جانو مبارک ہوئے تو ساتھوں نہ گھر دے غلاموں سبحان اللہ کہہ لیں بلند آواز سے کہہ لیں کام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور والا حضرت عثمان پاک رضی اللہ عنہ پھر عقیدہ بالکل حضرت عثمان غنی کعبہ گئے سفیر رسول بن کے مکے دے کعبہ کیا تیرے واسطے کھلے کعبہ طواف کر عمرہ کر تیرے نبی نو نہیں آڑ دیں گے فرمایا میں اس عبادت کو عبادت ہی نہیں سمجھتا جڑی یار تو بغیر ادا کی جائے میں کعبے نو چٹا نہیں مارنا وہ تو آ کے کعبے نو بھی چوما گا جب محمد میرے نال آئے گا عثمان ذنورین بے کر وفادا عثمان ذنورین مل کے پڑھیں گے اونچی آواز سے بات چلنا ہے محبت نال عثمان ذنورین بے کر وفادا عثمان ذنورین بے کر وفادا تورا تمامے سونے مصطفیٰ عثمان ذنورین بے کر وفادا عثمان ذنورین سبحان اللہ تھکے بیٹھو میرے خیال ہے سبحان اللہ کتابوں میں پڑھے لطیفہ ہے بھئی ایک یک کو آیا ایک سکھ مجھ خریدا وہ نے نا مجھ دے تلے نا گاں دا بچہ پا دیتا کمزور مجھ دے تلے کٹی انہیں کٹی بچا ہوں جدو کلے تے رہ گیا نا وہ چھوڑے وہ گاں دا بچہ مجھ دے تلے کے لے نہ جاوے وہ مجھ اپنے کٹی نو ہنگے اپنے بچی نو آواز دے جی میں اسی زبان تو وہ اپنی ماں واسطے آواز کٹے وہ بیچارہ جٹ تنگ آ گیا دو چار ٹانگوں نے ویکھیا وہ جدوں ہی چھوڑے وہ پیچھے منہ کرے مجھ بھی نیڑے نہ لگن دے تو بچہ بھی نیڑے نہ جائے آخر کار وہ جڑا سکھ آئی نہ انہیں دونوں نے کہ ہاتھ جوڑ کے نے آگیا اس نے دودھ تو میری قسمت ہے کم از کم آواز سے رلا تسی بھی اللہ کے بندے ہو آواز تو رلاؤ ذکر پاک جو ہے نا صحیح محبت نال ذرا پتہ چلے کہ صحابہ دے نو تے آل بیت دے غلام دے عثمان ذنورین بے کر حیاتا عثمان ذنورین بے کر حیاتا دورا تمامے سونے مصطفیٰ عثمان ذنورین کافروں نے پیشکش کی کیا عمرہ کرنا تو ہے تینوں اجازت عثمان پاک کا جواب آیا ماری منورے نہیں ہوتی عبادت وعدہ نبھایا سونے مصطفیٰ وعدہ نبھایا سونے مصطفیٰ حضور والا حضرت عثمان کون نے
3000 بندہ توجہ کرنا اسلام کے خلاف کیویں سازشاں ہوندیاں 3000 بندہ مدینے نوں تریا مختلف شہراں وچ 1000 مصر وچ 1000 بصرے وچ 1000 کوفے وچ 3000 بندہ تریا تے تریا مدینے پاک ول دور حضرت عثمان غنی دا تے منصوبہ یہ نہ کہ تینوں کٹھے مدینہ شریف پہنچ بلوائی پاوی 3 شہراں وچوں بھیجن والیاں نے بھیجے کیوں حضرت عثمان تے جا کے حملہ کرو عثمان اپنے دفاع وچ صحابہ نوں قتل عام دی اجازت دے تلوار اٹھان دی اجازت دے جدوں تلوار اٹھے گی لاشاں اٹھن گیاں جو ہے تہاڈی جدوں تلوار چلے گی لاشاں اٹھن گی 3000 بندے وچوں اگر 600 بندہ مر گئے 700 مر گیا 1000 مر گیا 1500 مر گیا لاشاں مل جان گی تے لاشاں دے سیاست کران گے اور بائے مختلف شہراں وچ جدوں لاشاں آن گی مصر وچ آن گیاں کوفے وچ آن گیاں بصرے وچ آن گیاں اسی کراں گے حضرت عثمان نے بندے مرائے نے نتیجہ یہ نکلے گا مصر وچوں بھی بغاوت اٹھ پے گی کوفے وچوں بھی بغاوت حضرت عثمان دے خلاف اٹھ پے گی بصرے وچوں لوگ حضرت عثمان دے خلاف اٹھ پین گے نتیجہ یہ نکلے گا ملت اسلامیہ آپس میں لڑت پڑے گی لڑے گی تے ہزاراں لوگ شہید ہو جان گے بڑا نقصان اسلام نہ ہوئے گا لیکن قربان جانا عثمان غنی تیری عظمت تو تیری شان تو جدوں آئے پاوی 3000 دی تعداد وچ مدینہ پاک 700 صحابہ کرام حضرت عثمان کو آئے جدے وچ مولا علی بھی شامل امام حسن حسین بھی شامل آ کے فرمایا عثمان اجازت دیو اسی باقیاں نال لڑیے فرمایا قتل میں اجازت نہیں دیا گا یہ دشمن چاہتا ہے کہ نالے میں اپنے آقا دیاں شہر دیاں گلیاں وچ خون نہیں بہانا چاہتا جتنے محبوب چلتے رہے ہیں میں اپنی جان واسطے اب مسلمانوں کا خون بہانا یہ وہ مدینہ ہے جہاں گلیاں سانو جنت تو نہیں آنا لگ دیاں سبحان اللہ مسلمانوں صحابہ کرام بار بار کہتے ہیں عثمان غنی اجازت میں وسیع لگی حضرت عثمان فرمایا میں اپنی جان واسطے میں قتل مدینے شریف دیاں گلیاں نو خون آلود نہیں کر سکتا مسلمان ہویا بابا مقام سارے جگ نالوں لگی دیاں چلیاں مدینے دیاں مدینے دیاں پاک گلیاں سارے جگ نالوں لگی دیاں چلیاں مدینے دیاں پاک مدینے دیاں پاک گلیاں جتھے لائیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں سارے جگ لگی دیاں چلیاں مدینے دیاں پاک مدینے دیاں جن گلیوں میں حضرت عثمان نے خون نہیں بہنے دیا انہی گلیوں میں یزید لعین نے خون بہایا یہاں سے پتہ چلتا ہے فرق کا سمجھ آئی ادب والے تو جانے دے کر بھی محبوب کی گلیوں میں خون نہیں بہنے دیتے اور جو بے ادب و گستاخ وہ
وہ آل رسول پر بھی چھریاں چلاتے ہیں، خنجر چلاتے ہیں، اور مدینہ مصطفیٰ پر بھی ظلم کی اندھیر نگری قائم کرتے ہیں، اور 700 صحابہ کو یزید لعین نے مدینہ شریف میں شہید کیا اس کے لشکر میں۔ سمجھ آ رہی ہے نا توجہ؟ اس لیے ہم نہ یزید اور یزید کی پارٹی کی حمایت کرتے ہیں، اور نہ ہم عبداللہ ابن سبا کی پارٹی کی حمایت کرتے ہیں جنہوں نے صحابہ کے دشمن پیدا کیے، اور یزید نے آل بیت کے دشمن بنائے، خود بھی دشمن تھا، آگے بھی دشمن پیدا کیے۔ ہم ان دونوں گھروں کے غلام ہیں، اور ہمارے لیے یہ دونوں آنکھوں کا نور ہے اور دلوں کی سکون ہے۔ اور حسن حسین اور مولا علی یہ ہمارے محبوب ہیں، جیسے صدیق اکبر کے محبوب ہیں، فاروق اعظم کے محبوب ہیں، عثمان غنی کے محبوب ہیں، اسی طرح ہمارے محبوب جو ہے جی۔ اچھا اب حضرت عثمان نے لڑنے کی اجازت ہے؟ بولو۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ لڑنے کی آپ نے اجازت نہیں دی تو آپ استعفیٰ دے دیتے، جان بچا لیتے، ریزائن کیوں نہیں کیا؟ یہ ذرا قابل توجہ بات ہے، ادھر میری طرف توجہ رکھیے۔ لڑنے کی اجازت نہیں دی صحابہ کو، اگر اجازت دیتے تو حضرت عثمان کے قریب وہ بلوائی نہیں پہنچ سکتے تھے، تو اجازت نہیں دی تو پھر حضرت عثمان استعفیٰ دے دیتے، ریزائن کر دیتے، اپنی جان بچا لیتے۔ تو ریزائن کیوں نہیں کیا؟ ریزائن نہیں کیا اس کی ایک وجہ تھی، میرے نبی فرمایا عثمان اللہ تعالیٰ تجھے ایک قمیض پوارے گا۔ سرکار نے فرمایا تھا عثمان اللہ تجھے ان اللہ یقسمک قمیصا، اللہ تجھے ایک قمیص پہنائے گا، لوگ چاہیں گے کہ تو اتار دے، لیکن میرا حکم ہے کہ اتارنا نہیں، شہید ہو جانا اتارنا ہے۔ وہی قمیص تھی، کون سی قمیص تھی؟ خلافت کی۔ یہ خلافت کی قمیص تھی جو اللہ نے پہنائی، اور ان باغیوں نے چاہا کہ اتار دیں، حضرت عثمان نے اتاری کیوں نہیں؟ میرے نبی کہا تھا کہ نہیں اتارنی، نہیں اتارنی۔ جیسے امام حسین جب مکے سے مدینے سے جانے لگے تھے تو بی بی زینب کے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر نے آ کر کہا تھا قبلہ نہ جائیں، یہ عراق والے کوفی بے وفا ہیں، جیسے مولا علی کو چھوڑ گئے تمہیں بھی چھوڑ جائیں گے۔ تو میرے امام نے کیا کہا تھا؟ حضرت عبداللہ بن جعفر کو فرمایا تھا رات نانا جان آئے تھے خواب میں، اور انہوں نے حکم دیا ہے کہ میرے حسین تو نے یہ کام کرنا ہے، میں نے وہ جانا ہے، اب آگے جان رہے یا نہ رہے وہ کام ضرور کرنا ہے جو نانے نے ذمہ لگایا ہے۔ توجہ ہے نا صحیح؟ اب دیکھو غلاماں دی آقا نو کیویں خبر ہے، یہ میں تاریخ کی کتاب لے آیا البدایہ والنہایہ، ایک مکتبہ حقانیہ پشاور کی چھپی ہوئی، ٹھیک ہے جی، عربی میں، اور یہ پشاور میں محلہ جنگی پشاور، یہ کتاب وہاں کی چھپی ہوئی ہے مکتبہ حقانیہ کی۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی کا جب محاصرہ تھا تو کیا سرکار اپنے غلام کی خبر گیری کے لیے آئے یا نہیں آئے؟ صفحہ نمبر 195 مسلمانوں سننے ہیں تے ایمان بھی تازہ کرنے تے بولنا بھی ہے۔ عبداللہ ابن سلام صحابی رسول حضرت یوسف دی اولاد، بڑے سونے صحابی، یہودی مذہب کے سن، نبی پاک کا دیدار کیتا تے مسلمان ہو گئے۔ یہ عبداللہ
آقا اس روشندان والے پاسوں میرے کو تشریف لے آئے سبحان اللہ اونچی آواز میرے آقا اس روشندان وچوں میرے کھان وچ میرے کولوں تشریف لے آئے ہیں تے سرکار نے آ کے مینوں کلاوے وچ لے کے تے فرمایا یا عثمان آسروکا اے میرے عثمان انہاں باغیاں نے تینوں گھیرے وچ لے آئے قید کیتا ہے میں عرض کیتی یا رسول اللہ جی فرمایا آتشوکا پانی بھی تیرے تے بند کیتا گیا مسلمانوں امام حسین تے بھی پانی بند کیتا گیا عثمان غنی تے بھی پانی بند کیتا گیا اے جنہاں آل بیت تے پانی بند کیتا جنہاں صحابہ تے پانی بند کیتا انہاں دا قبیلہ ربلا ہے میرے نبی نے فرمایا الکفر ملت واحدہ کفر ایک ملت ہے بعد مذہب جہاں بھی آئے گا ایک مقام ایسا آئے گا کہ کٹھے ہو جائیں گے ایک دوسرے دیا عادتیں اپنائیں گے امام حسین کے دشمنوں بھی پانی بند کیتا حضرت عثمان غنی دے باغیاں بھی پانی بند کیتا دس دیتا بعد مذہباں دیا عادتاں بھی ایک ہوندیاں نے بعد مذہباں دے کم بھی ایک ہو جائے ہوندے نے جڑے رسول دے غلام ہوندے نے انہاں دا بھی قبلہ ایک ہی ہوندا ہے اب دیکھیے بھائی توجہ ہے ہم کہتے ہیں کہ رسول غلاموں کی مدد کرتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں نبی پاک کے لیے مدد کر سکتے حضور کے روزے میں چلے گئے سرکار دی وفات ہو گئی مدد کے لیے کر سکتے اسی سنی کہیے نا کہ سرکار مدد کر دے لوگ اعتراض کرتے ہیں کیویں مدد کر دے کیویں مدد کر دے آ دیکھو عثمان دی مدد ہو رہی ہے عثمان غنی دی مدد ہو رہی ہے آتا شوکا تینوں پیاسا کر دیتا نے جی آقا میں اس کی تینوں فعدلا تلوان فیما میرے نبی نے ایک ڈور لٹکایا وہ دے وچ پانی تے سرکار فرمایا پی یار اونچی آواز صدا بصدا ربے تیرا دوارا یا رسول مل کے یار صدا بصدا ربے تیرا دوارا صدا بصدا ربے تیرا شبیر حسین آفزہ بازی رحمت اللہ علیہ پڑھتے ہوندے ہیں مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے جہاں میں کوئی مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے جہاں میں کوئی میں بھی پکار لوں گا کوئی دور ہے مدینہ یہ مدد ہو رہی ہے اور یہ کون لکھ رہا ہے حافظ ابن کثیر ابن تیمیہ کا شاگرد لکھ رہا ہے اور یہ تاریخ کی معتبر ترین کتاب ہے جس کے مقدمے میں حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ میں کوئی جھوٹی بات اپنی کتاب میں درج نہیں کروں گا اس کتاب کی پہلی جلد میں جو مقدمہ ہے
علامہ ابن کثیر کا لکھا ہوا اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میں کوئی موضوع اور من گھڑت بات اپنی اس کتاب میں درج نہیں کروں گا. وہ لکھ رہے ہیں کہ نبی پاک فرمایا تینوں پانی پلاؤں. حضور تو روضے میں ہے, حضور تو قبر انور میں ہے, روشن دان بھی تو تشریف لے آئے, ڈول کڈیا لٹکایا اترے تو پانی میں عثمان پی. حضرت عثمان کہتے ہیں میں پانی پی لیا, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم پلا پانی پی لیا. حضرت عثمان کہنے سنیے, آپ لفظ سنیے, فشربت حتی رویت, میں پانی پیتا حتی کہ سیراب ہو گیا, حتی انی راجل بلدہو بین سریا بین کتفیا. فرمایا پانی رسول دے تو پیتا تے ٹھنڈ سینے وچ بہ گئی, سینے وچ ٹھنڈ بہ گئی. ہن اگلی گل سنو, اختیار مصطفیٰ. میرے نبی فرمایا, حضرت عثمان کہنے نے قال علی, سرکار نے فرمایا ان شئت نصرت علیہم, اے عثمان جب تو چاہے تو میں تیری مدد کراں. انہاں دے خلاف اے باغی نس جاون, باہر جاون, ذلیل ہو جاون, تیرا پار بھی نہ کر سکن. جے تو چاہے تو میں مدد کرنا. ممبراں تے بیٹھ کے کہن والے ہو اللہ تو علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. تے نبی پاک روزے وچ ٹر گئے, ہن تو مدد کر ہی نہیں سکدے. میرا نبی روزے وچوں آ کے حضرت عثمان نو کہندے جے تو چاہے تے میں تیری مدد کراں. اگر تو چاہے تو میری مدد کرنا, جی تو چاہے تو میرا روزہ رکھے ہوئے یہ میرے کو افطار کری, میرے کو افطار. حضرت عثمان کہنے نے میں عرض کی یا رسول اللہ فاختر تو انا افطر عندہ. میرے نبی میں جانا کہ حضور میں تواڈے کول آ جاواں. سرکار میں عثمان جی میں تیری مرضی. معلوم ہویا میرے نبی چامن تے موتاں بھی روک سکدے. اللہ نے شانہ دیاں نے, سمجھ آ رہی ہے مدد فرمائی کہ نہیں فرمائی. حضرت عثمان نے عرض کیا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے پاس آؤں, میں آپ کی خدمت میں آ جاؤں, میں آپ کے پاس آ کر روزہ افطار کروں. میرے نبی فرمایا ٹھیک ہے. اس لیے حضرت عثمان کی شہادت, سمجھ آ رہی ہے, اس لیے حضرت عثمان شہید ہو گئے. مسلمانوں آخری بات عرض کرتا ہوں, پھر ایک اور بات کروں گا اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کو ختم کریں گے. آخری بات یہ ہے کہ شہید کا جہاں خون گرتا ہے قیامت کے دن وہ مقام اس کی شہادت کی گواہی دی جاتی ہے. حضرت عثمان قرآن پڑھ ہو گئے, 8ویں پارے کی تلاوت پہ کرتے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ دے الفاظ زبان پہ جب حضرت عثمان تیر ماریا گیا, آپ سر قلم کیتا گیا یا شہید کیتا گیا, حضرت عثمان کا خون قرآن دی اس آیت تے گریا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. ترکی دے میوزیم دے وچ اج بھی وہ قرآن پاک موجود ہے جہدے وچ حضرت عثمان کا خون مبارک موجود. قیامت والے دن قرآن گواہی دے گا حضرت عثمان دی شہادت دی. دین اسلام دے موسے نے حضرت عثمان, مومنہ دے موسے نے حضرت اسلام, حضرت عثمان ذی النورین نبی پاک دے پیارے داماد بھی ہیں, پیارے یار بھی ہیں. حضرات ہوں اگلی گل پہ ذرا توجہ کرنا ہے. سارے کو کچھ لوگ مسئلے بھی پوچھتے ہیں کہ گلاں باتاں مطلب ہوندیاں رہندیاں نے. غدیر خم دے موقع تے حج واپسی تے میرے نبی دا پہلا تے آخری حج سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی رات پاک نے
مولا علی دا دستے مبارک پکڑ کے تے اعلان کیتا سی من کنت مولا فہذا علی مولا. ساڈا اس حدیث تے ایمان بولو ساڈا اونچی بولو بان والے اندر والے سارے بولو ساڈا تے علی ساڈا مولا ہے. سارے بولو علی ساڈا، علی پوری امت دا ساڈا ایمان. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن کئی لوگوں نے اس اعلان میں چونکہ 18 دن آج وہ کہتے ہیں اعلان ہوا، اس کو عید غدیر کا نام دے کے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس موقع پہ مولا علی کی خلافت بنا فصل تھا اور جانشین عمر کا نبی پاک اعلان کیتا. میں اس حوالے سے وضاحت کرنا چاہنا میرے بھائیوں میرے دوستوں، یاد رکھو سارے عوام عام لوگوں نے چکر چا کے یہ گلاں سن کے ذرا بعض اوقات قدموں کو چھڑک جاتے ہیں. یہ گل ذہن میں رکھ لو کہ نبی پاک کے جانشین اور خلیفہ بلا فضل سیدنا صدیق اکبر سارے بولو سبحان اللہ. مولا علی نے آپ کی بیعت کی. گل سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جڑا آج اس حدیث کا معنی کیتا جا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام نے مولا علی کی جانشینی کا اعلان کیتا، یہ بات بالکل غلط ہے. نہ مولا علی نے مانا خود امت کے سامنے اور اپنے یاراں کے دوستاں کے بیٹیاں کے سامنے یہ بیان کیتا ہے. کدے بھی مولا علی نے اپنی خلافت کے حق کے من کو تو مولا فہذا علی و مولا والی حدیث کو قتل پیش نہیں کیتا، اور نہ ہی یہ فرمایا کہ میں سرکار کا بنا فصل جانشینہ حضور کے غلام بیٹھے ہو. میں آل سنت کے 2 بزرگاں دی کتاباں لے کے آیا اور انہاں 2 بزرگاں دی تحریر پڑھ کے میں تھوڑے سامنے اس حدیث کا معنی تے دا پس منظر بیان کرنا ہے. ایک کتاب ہے، یہ نام ہے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ. یہ لکھنے والے کون ہیں؟ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ. سارے آپ کو سبحان اللہ اونچی آواز میں کہہ دو سبحان اللہ. آپ ادارے بولنا سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ صفحہ نمبر 32 کے یہ واقعہ بیان کر کے اس حدیث کا معنی پیر میر علی شاہ صاحب بیان کیتا ہے. سنیو. اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج کوئی آج سارے بچوں ساریاں صفائی کو کوئی اٹھ کے آ کے کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کا معنی تے مفہوم سمجھ نہیں آیا کہ میں زیادہ سمجھ آ گئے تے اسی یہ ہو گیا بندے کی سمجھ نوں دھیان دے تے مارا گے اسی وہ سمجھ تے اعتماد کریں گے جڑی علی دے بیٹے سید میر علی شاہ کو اللہ تعالی نے عطا فرمائی. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اب میں یہ پڑھ رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں تیسرے نتیجہ متعلقہ حدیث ام خدیر کا جواب. توجہ کیجئے. اب میں جو مطلوبہ مقام ہے وہ تلاوت کرتا ہوں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام خدیر کے موقع کہ میں تمہارے درمیان 2 عظیم الشان امر چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ میں پیر میر علی شاہ کی عبارت پڑھ رہا ہوں. یعنی قرآن اور میرے اہل بیت خبردار ہوش کرنا اور میرے جانے کے بعد ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ان کے حقوق کی رعایت محفوظ رکھنا. یہ دونوں امر میرے بعد ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. یعنی قرآن اور اہل بیت یہ دونوں اکٹھے رہیں گے. اور حوض کوثر پر میرے پاس پہنچے گے. بعد کا فرمایا میرا مولا اللہ ہے، میں سب مومنوں کا مولا ہوں. اور پھر سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ فرمایا اللہم من کنت مولا فعلی مولا، اللہم ظالم من والاہ وعاد من عاداہ. اے اللہ جس کا مولا میں ہوں علی اس کا مولا ہے. جس کا مولا میں ہوں علی اس کا، جس کا مولا میں ہوں علی اس کا مولا ہے. اور اے
جو علی کو دوست رکھے اس کو دشمن رکھ جو علی سے عداوت رکھے. اور ایک اور روایت میں یہ فرمان بھی آیا کہ اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے اور اسے رسوا کر جو علی کو رسوا کرنے کی کوشش کرے. حق علی کے ساتھ رکھ, جدھر علی جائے ادھر حق جائے. اب یہ حدیث بیان کرنے کے بعد پیر میر علی شاہ جو بیان کرتے ہیں وہ سنیں. حضرت پیر میر علی شاہ فرماتے ہیں بلا شبہ اس حدیث شریف سے بدیہی طور پر سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی غایت درجہ فضیلت اور تکریم عزت ظاہر ہوتی ہے. اور ہر اہل ایمان کے لیے ترغیب بھی ہے کہ وہ عزت پاک کے ساتھ اس طرح محبت رکھے جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ کہ اس پر ایمان کا دارومدار ہے. اس کے سننے کے بعد سیدنا عمر نے سیدنا علی سے ملاقات کرتے ہوئے کہا اے ابو طالب کے بیٹے تجھے بشارت ہو کہ تو ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کا مولا ہو. اچھا آپ سنیے, آپ فرماتے ہیں اس حدیث شریف کے متعلق صحابی رسول حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے سیدنا علی کو لشکر دے کر یمن بھیجا اور میں بھی اس لشکر میں تھا. فتح کے بعد مال غنیمت کا 5واں حصہ جب آیا ہمارے پاس, جو مال غنیمت کا 5واں حصہ جو حضور علیہ السلام کے لیے اور آپ کی آل بیت کے لیے تھا وہ مال غنیمت سے الگ کیا گیا. تو سیدنا علی نے قیدیوں میں سے ایک لونڈی اپنی صحبت میں رکھ لی. لونڈیوں کا رکھنا جائز تھا تو مولا علی نے رکھ لی. تو ان کے ایسا کرنے پر حضرت بریدہ کہتے ہیں میرے دل میں حضرت علی کے بارے میں کبوت اور انکار پیدا ہوا. میں نے خالد بن ولید نے کہا کہ تم نے دیکھا, خالد بن ولید سے حضرت بریدہ کہتے ہیں میں نے کہا تم نے دیکھا کہ حضرت علی کیا کر رہے ہیں. تو حضرت علی کے بارے میں جب میں نے حضرت خالد سے کہا تو حضرت خالد نے مولا علی سے کہا کہ اے ابو الحسن آپ یہ کیا کر رہے ہیں, آپ نے لونڈی اپنے غنیمت کے حصے میں رکھ لی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے حصے میں برقرار رکھا. تو حضرت بریدہ کہتے ہیں میرے دل میں اس وجہ سے حضرت علی پاک کے حوالے سے کدورت پیدا ہو گئی. تو حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ جب واپسی پر میں خومِ قدیر کے مقام پر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے وہاں یہی واقعہ عرض کیا نبی پاک کی بارگاہ میں. تو نبی پاک نے فرمایا اے بریدہ تو نے علی کو دشمن جانا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس عمل کی وجہ سے مولا علی کے بارے میں میرے دل میں یہ تھوڑی کدورت پیدا ہوئی. تو حضرت بریدہ کہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا اے علی اے بریدہ علی کو دشمن نہ سمجھ. اگر تو پہلے علی سے محبت رکھتا تھا تو اس سے بھی زیادہ علی سے محبت کر. کیوں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا میرا علی مولا ہے. تو مجھے بتائیں پیر میر علی شاہ صاحب اس حدیث کا کیا معنی دے رہے ہیں اس واقعہ کی روشنی میں کہ کیا مولا علی رسول اللہ کے بلا فصل جانشین ہے؟ نہیں, بلکہ حضرت پیر میر علی شاہ اس حدیث کا ترجمہ یہ کر رہے ہیں کہ جو کمری والے کو اپنا محبوب سمجھتا ہے وہ علی کو بھی اپنا محبوب سمجھے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ مومن ہو اور علی سے محبت نہ کرے. علی سے جو محبت کرے گا وہ مومن ہے اور جو علی سے بغض رکھے گا وہ منافق اور بے ایمان ہے. علی کی محبت میری محبت, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ ترجمہ کیا ہے پیر میر علی شاہ صاحب. تو مجھے بتاؤ اب ہم پیر میر علی شاہ سے زیادہ مولا علی سے پیار کرتے ہیں؟ بولو یار سارے. اچھا یہ ہے سید. اب یہ میں دوسری کتاب اٹھا رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ کتاب ہے خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ. سارے بولے سبحان اللہ. سیال شریف کا تاجدار ہے, پیر میر علی شاہ کا مرشد خانہ. یہ خواجہ قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح من کنت مولا فہذا علی مولا.
والی حدیث کو حضرت علی کی خلافت بلا فصل کی دلیل میں خم غدیر کی روایت کو پیش کی جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کے متعلق فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن میں مولا بمانے محبوب ہے، قرآن میں مولا بمانے دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یہ خواجہ قمر الدین سیالوی فرما رہے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی اللہ کے محبوب کا دوست اللہ ہے اور جبریل ہے اور نیک بندے ہیں۔ تو اب خواجہ قمر الدین سیالوی فرماتے ہیں، آپ یہاں مولا اللہ نے فرمایا محبوب میں مولا ہوں آپ کا، جبریل مولا ہیں آپ کے، اور آپ کے نیک امت بھی آپ کے مولا ہیں۔ تو کیا یہاں پر بھی مولا کا بانا حاکم کرو گے؟ تو اگر حاکم کرو تو کیا جبریل رسول کے حاکم ہے؟ وہ تو کیا امتی نیک حضور کے حاکم ہے؟ تو پتہ چلا مولا کا معنی یہاں محبوب ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، علی کی محبت کے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے، نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، حج کرتا ہو، زکاتیں دیتا ہو، عالم دین ہو، اگر مولا علی اس کو مولا نہیں مانتا تو مومن نہیں۔ لیکن مولا علی کا یہ مولا ہونا اس معنی میں نہیں کہ مولا علی خلیفہ بلا فصل ہیں، خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر ہیں، جن کی خلافت کو حضرت مولا علی نے مانا، اور یہی موقف ہے حضرت پیر میر علی شاہ کا بھی، اور حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی کا بھی، اعلیٰ حضرت بریلوی کا بھی، غزالی زمان کا بھی، شاہ عبد الحق محدث بریلوی کا بھی، مجدد الفسانی کا بھی، داتا صاحب کا بھی، اور غوث پاک کا بھی، اور پوری امت کا یہ موقف ہے کہ مولا بمانے جانشین نہیں بلکہ بمانے محبوب ہے، کہ جس طرح کملی والے آقا امت کے محبوب ہیں اسی طرح مولا علی بھی امت کے محبوب ہیں۔ سبحان اللہ۔ بھائی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ باہر والے اندر والے سارے ساتھ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے جواب دیں، بات سمجھ آ گئی؟ یہ موقف ہے سیدنا میرے علی شاہ کا، اور یہ موقف ہے خواجہ قمر الدین سیالوی کا، اور یہی بزرگان اہل سنت کا